اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتہ وار ہمارا مرکز علم کا یہ تیسرا پروگرام الحمدللہ جاری ہے۔ آج ہم اپنے سلیبس کے لیکچر نمبر 1 کے چوتھے پارٹ کا مطالعہ کریں گے اور وہ ہے فقہ۔ اس میں بنیادی طور پر جو نجاست کے حوالے سے جس کی وجہ سے وضو، غسل یا جسم اور کپڑے وغیرہ پر لگی ہوئی غلاظت وہ کتنی ہو کہ وہ دھونے کے لیے واجب ہے یا فرض ہے یا معاف ہے، اور غلاظت کی کتنی قسمیں ہیں، کیونکہ انسان اور صاحب ایمان بنیادی طور پر پاک ہوتا ہے اور اسے پاک ہی رہنا چاہیے۔ تو اس قسم کی غلاظتیں جو اس پر لگتی ہیں، ان غلاظتوں سے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو اس نے کس طرح پاک کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ جس شخص کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ سمجھ بوجھ دین کی یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ بندہ مومن پر بہت بڑی خیر ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے فقہ، یعنی ہم یہ شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارا موضوع ہے اس میں نجاست۔ لغت کی روح سے جیسے آپ جانتے ہیں کہ نجاست گندگی کو کہتے ہیں، اور یہ گندگی، یہ غلاظت، یہ نجاست ظاہری بھی ہو سکتی ہے اور باطنی بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہراً بھی وہ لگ سکتی ہے اور باطنی طور پر بھی وہ نجاست ہو سکتی ہے۔ تو ظاہری نجاست کیا ہے؟ خون ہے، پیشاب ہے، یہ ظاہری نجاست ہے۔ خون لگ جاتا ہے جسم پر، پیشاب وغیرہ لگ جاتا ہے بدن پر، کپڑوں پر، یہ ظاہری نجاست ہے۔ اور ایک نجاست باطنی نجاست ہے، وہ کیا ہے؟ گناہ۔ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، صغیرہ یا کبیرہ، کوئی معصیت کرتے ہیں یا فاسد خیال ہمارے اندر آتے ہیں، تو یہ ہماری باطنی نجاست کہلائے گی۔ دو طرح کی نجاست ہے، ظاہری اور باطنی۔ اب یہ کیونکہ اس قسم کا موضوع ہے کہ اسے ہم ساتھ ساتھ مل کر پڑھتے پڑھاتے جائیں گے، ساتھ دہراتے جائیں گے، تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے، اور اپنے گھر والے، اپنے بچے، اپنے خواتین ہیں تو انہیں ہم سمجھا سکیں، کیونکہ بندہ مومن معلم ہے بنیادی طور پر۔ جو وہ سیکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ آگے سکھائے۔ اور ہم میں سے اکثر والدین بیٹھے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں، رعیت کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو ہم کیونکہ اپنے گھروں کے بڑے ہیں، اپنے گھر کے اور گرہستی کے مالک ہیں، تو اس لیے ہم سے اس بارے میں زیادہ پوچھا جائے گا۔ بندہ خود جتنا بھی بڑا مومن، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، شب زندہ دار، تلاوت کرنے والا، ذکر و تسبیح کرنے والا، جتنا بھی خود نیک اور صالح کیوں نہ ہو، اگر اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کے اہل خانہ میں سے کوئی شخص گناہ کی طرف مائل ہے یا نیکی کی طرف مائل نہیں ہے، تو قیامت کے روز اس کی اس بات پر پکڑ ہوگی۔ اس لیے ہمیں صرف خود نہیں، اپنی ذات نہیں، بلکہ اپنے گھر اور پھر اپنے ماحول کی اصلاح کی بھی ہمیں کوشش نہیں کرنی، بلکہ یہ ہماری ڈیوٹی، ہمارا فرض ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نجاست غلاظت کو کہتے ہیں۔ غلاظت اور نجاست دو طرح کی،
کس طرح؟ ظاہری اور باطنی. ظاہری اور باطنی. ظاہری کیا ہوئی؟ خون ہے، پیشاب وغیرہ ہے، پاخانہ وغیرہ، یہ ظاہری نجاست ہے. اور باطنی کیا ہوئی؟ گناہ، معصیت، یعنی کوئی غلطی، کوئی خیال، فاسد خیال آ جاتا ہے اندر، کوئی وساوس آتے ہیں، غلط وساوس آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہے اور یہ نجاست ہے. اب نجاست کی اقسام کی طرف آتے ہیں تو دو قسمیں ہیں نجاست. ایک نجاست حکمیہ کہلاتی ہے اور ایک نجاست حقیقت کہلاتی ہے. حقیقی نجاست اور حکمی طور پر نجاست، یعنی وہ دیکھنے میں تو نجاست نظر نہیں آتی، کوئی غلاظت وہاں نظر نہیں آتی، مگر حکمن اسے ہم کیا کہیں گے؟ نجاست ہی کہیں گے. حکمن اسے نجاست کہیں گے. اور ایک ہے جو دیکھنے میں بھی نجاست نظر آ رہی ہے، وہ حقیقتاً نجاست ہے. وہ نجاست، اب نجاست حکمیہ کیا ہے؟ وہ نجاست جو ظاہر میں نظر نہیں آتی لیکن شریعت نے اسے پاک ہونے کا حکم دیا ہے. جیسے اس سے پاک ہونے کا حکم شریعت نے ہمیں دیا ہے، ظاہر نظر نہیں آتی. مثلا بندہ بے وضو ہو جاتا ہے، پیشاب پخانہ وغیرہ کرتا ہے تو استنجا کے بغیر ہو جاتا ہے. اب وہ غلاظت یوں جسم یا بدن پر لگی ہوئی نظر نہیں آتی، لیکن شریعت نے اس نجاست کو جو نظر نہیں آ رہی، یعنی اب استنجا کرنے کا شریعت نے حکم دے دیا اور وضو کرنے کا شریعت نے حکم دے دیا. اس نجاست کو فقہ میں حد سے اصغر کہتے ہیں، یعنی چھوٹا واقعہ، چھوٹا سانحہ، چھوٹی بات. پھر آ گیا حد سے اکبر، وہ یہ ہے کہ انسان کسی وجہ سے اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل واجب ہو گیا. اب وہ چیز یا غلاظت جسم پر نظر تو نہیں آ رہی، مگر غسل اب کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. غسل واجب ہو گیا. یہ حکمیہ نجاست ہے، یعنی لگی، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لگی ہوئی تو نہیں ہے لیکن اس سے پاکیزگی اور طہارت ضروری ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے. تو شریعت کی روح سے یہ ایک عارضی کیفیت ہے. اس کیفیت میں بعض اوقات بدن کو یا بدن کے بعض اعضاء کو، جس طرح ہم استنجا وغیرہ کرتے ہیں، بدن پورا پاک کریں گے غسل کی صورت میں، بعض اعضاء پاک کریں گے استنجا کی صورت میں یا وضو کی صورت میں. تو یہ حکمیہ نجاست ہے. اس کے بعد ہے نجاست حقیقہ، یعنی جو در اصل نجاست ہے. وہ کیا ہے؟ یہ اس گندگی اور غلاظت کو کہتے ہیں جو ظاہراً نظر آتی، جو ظاہراً نظر آتی ہے، اور شرع نے یعنی شریعت نے اسے اصل نجاست قرار دیا کہ یہ اصل نجاست ہے جو دیکھنے میں نظر آ رہی ہے. انسان، یہ وہ نجاست ہے کہ انسان اپنے بدن کو بھی، اپنے کپڑوں کو، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو اس سے بچا کر رکھتا ہے، اس سے بچا کر رکھتا ہے. کھانے پینے کی چیزیں، اپنا بدن، اپنے کپڑے بچا کر رکھتا ہے. یہ نجاست حقیقہ کہلاتی ہے. اب اس میں کیا کیا چیز ہے؟ پیشاب ہے، شراب بھی ہے، پیشاب بھی ہے. اب یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو شراب کو اپنا ایک نشے کے طور پر یا ایک اسے کیا کہہ سکتے ہیں، وہ اپنا وہ معیار سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے لوگ ہیں تو بڑے لوگوں کا کام ہے کہ یہ شراب وغیرہ ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ معمولی سا کام. تو پیشاب اور شراب، جس طرح پیشاب ناپاک ہے اسی طرح شراب بھی ناپاک ہے. اور حکم یہ ہے فقہ میں کہ شراب بھی اگر بدن یا جسم پر لگ جائے، اس پر کپڑوں پر لگ جائے، تو اس سے اس بدن کو اور کپڑے کو پاک کرنا ہے، اس سے پاک کرنا ہے. اب چاہے جائے کہ بندہ اسے پیتا رہے، یعنی یہ اتنی حرام چیز ہے اور ایسی غلاظت ہے کہ وہ بدن پر یا اس پر کپڑوں پر لگ جائے تو اسے صاف کرنا
اور اسے دھونا واجب بن جاتا ہے اور بعض کا فرض بن جاتا ہے، چاہے جائے کہ ایک بندہ اسے بار بار پیتا ہے، تو وہ برتن بھی پاک کرنے لازمی ہوتے ہیں جہاں وہ لگ جائے. تو یہ پیشاب ہے نجاست حقیقہ. پھر اسی طرح خون ہے، فضلہ ہے، پاخانہ جسے کہتے ہیں، ان سے بچنے کا حکم دیا گیا. اگر یہ کسی چیز پر لگ جائیں تو اسے دور کر کے اس چیز کو پاک کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. یہ نجاست حقیقہ جہاں لگ جائے شریعت نے اسے کیا حکم دیا؟ پاک کرنے کا حکم دیا. اب نجاست حقیقت اس کی پھر دو قسمیں. جو دیکھنے میں نجاست نظر آ رہی ہے اس کی پھر کتنی قسمیں ہو گئی؟ دو قسمیں. ایک ہے نجاست غلیظہ اور ایک ہے نجاست خفیفہ. نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ، کیونکہ یہ فقہ کی ٹرمز ہیں. تو غلیظہ یہ ہوگی کہ جو دیکھنے میں بدبودار بھی ہو، نگاہوں میں وہ اچھی بھی نہ لگے، اور خفیفہ وہ ہے جو دیکھنے میں ایسے نظر بھی ایسے نہیں آتی، اور اگر آ بھی جائے تو وہ ایسے اس سے ناگواری ایسے محسوس نہیں ہوتی، کراہت محسوس نہیں ہوتی. تو نجاست غلیظہ اب کیا ہے؟ لکھا فقہا نے کہ اس ناپاکی کو کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو. قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے کہ یہ چیز ناپاک ہے، یہ چیز ناپاک ہے، اور کوئی بھی نص یعنی قرآن یا حدیث کے ذریعے کوئی بھی دلیل ایسی نہ ہو جو اس کے پاک ہونے پر، اور مکمل دلیلیں جتنی بھی ہوں واضح طور پر وہ موجود ہوں کہ یہ چیز ناپاک ہے، تو وہ نجاست غلیظہ کہلائے گی. وہ نجاست غلیظہ کہلائے گی. کیا مطلب؟ یعنی قرآن اور حدیث میں سے کوئی بھی دلیل اس کے پاک ہونے میں نہ ہو، جتنی بھی دلیلیں آئیں وہ اس کے ناپاک ہونے کی ہوں، تو اس غلاظت کو، اس نجاست کو غلاظت، اسے نجاست غلیظہ کہیں. اب وہ کیا ہے جی؟ انسان کا فضلہ، پاخانہ، یہ نجاست غلیظہ. اسی طرح پیشاب انسان کا، یہ نجاست غلیظہ ہے. منی، اب بزرگ بیٹھے سارے، یہ نجاست غلیظہ ہے. جانوروں کا گوبر، یہ ہم کیونکہ عام طور پر جانوروں میں رہتے ہیں نا، زمیندار لوگ ہیں، تو یہ ہمارا ہوتا ہے، تو اسے ہم تھوڑا لائٹ لے لیتے ہیں. یہ بھی بنیادی طور پر نجاست غلیظہ ہے. ہم اس چیز کو اپنی ضرورت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اس گوبر کو، لیکن اس سے اپنے بدن کو پاک کرنا ضروری ہے، واجب ہے بعض جگہ اور بعض جگہ فرض ہے. اب وہ واجب کہاں ہے اور فرض کہاں ہے وہ دیکھیں گے. اچھا، اسی طرح حرام جانوروں کا پیشاب، جو حرام جانور، حلال جانور ہیں، یہ گائے کا پیشاب ہے، وہ الگ چیز ہے. یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ حرام جانوروں کا جو پیشاب ہے وہ پھر انسان یا باقی جانوروں کا بہتا ہوا خون بہنے لگتا ہے. کہیں کوئی زخم لگا تو وہ خون بہنے لگے، تو یہ بہتا ہوا خون. اور جانوروں کا بہتا ہوا خون جب ہم اسے ذبح وغیرہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں قربانی کے دوران یا جب بھی ذبح کرتے ہیں تو جسم پر ان کے گوشت وغیرہ پر خون ہوتا ہے، وہ خون حرام نہیں ہوتا، جو بہہ رہا ہوتا ہے وہ حرام. اسی طرح پھر انہوں نے کہا کہ شراب، یہ نجاست غلیظ ہے. پھر مرغی اور مرغابی وغیرہ کی بیٹ، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. پھر یہ نجاست غلیظہ میں شامل ہے. یہ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو حدیث سے ثابت. یہاں نجاست غلیظہ کی سمجھ آ گئی آپ کو. انسان کا فضلہ، انسان کا پیشاب، خون بہتا ہوا، جانوروں کا ہو، حلال جانوروں کا یا انسان کا. منی ہے، جانوروں کا گوبر ہے، حرام جانوروں کا پیشاب ہے، انسان اور جانوروں کا خون ہے بہتا ہوا، شراب ہے،
مرغی یا مرغابی وغیرہ کی بیٹ ہے. اب یہ حلال جانور ہیں، یہ ان کی بیٹ، یہ چیزیں ہیں نجاست غلیظہ، نجاست غلیظہ. اب اس کا حکم کیا ہے؟ نجاست غلیظہ کا حکم کیا ہے؟ یعنی یہ کہاں تک قابل معافی ہے، کہاں تک واجب ہے اور کہاں تک فرض ہے، یہ حکم دیکھتے ہیں. فقہا نے لکھا ہے کہ مقدار درہم اگر ہو، درہم کی مقدار کے برابر. درہم کو جب ہم پڑھ رہے تھے تو درہم کی مثال، کیونکہ درہم تو ہمیں نظر نہیں آتا نہ ہمارے یہاں استعمال میں، تو عام جو نوجوان طبقہ ہے یا نئی نسل ہے تو اس نے تو درہم ایسے نہیں دیکھا ہوا. تو ہمارے آپ جو بزرگ بیٹھے ہیں اس دور میں جب مثال فقہ کے لوگ دیتے تھے، فقی لوگ، تو وہ روپیہ ایک ہوتا تھا ہمارا، وہ ذرا بڑی سائز کا ہوتا تھا، وہ درہم کے برابر شمار ہوتا تھا. تو کہتے تھے کہ یہ جو بڑا روپیہ ہے اتنی غلاظت کو یہ صاف کرنا واجب ہے. اب وہ اس کی مثال انہوں نے ایک اور دی اور سمجھایا ہے کہ آپ پتیلی اپنی پر پانی رکھیں اور پانی جتنا وہاں ٹھہر جائے، جتنا وہاں ٹھہر جائے وہ درہم ہوگا. وہ کیا کہلائے گا؟ درہم ہوگا. کسی کی بھی ہتھیلی ہوگی تو وہ پانی ہر ہتھیلی پر ہاتھ بڑا ہو یا چھوٹا وہ اتنا ہی ٹھہرتا ہے. اب اس ہتھیلی کو رکھ کر پھر آپ درہم یا اس کی مقداریں بنانے لگیں تو اس کی ایک سادہ سی میں نے وہ ہتھیلی کو اور درہم کو تھوڑا سا میں نے پیمائش کی ہے تو وہ بنتا ہے تقریباً 1.25 انچ قطر، 1.25 انچ نصف، اور وہ بنتا ہے تقریباً اتنا سا. یہ جو ہے نا یہ ایک درہم کی مثال بنتا ہے. ایسے میں نے کہا وہ ایسے کرنا یہ تو بڑا چھوٹا ہو جائے گا نا، یوں رکھیں گے تو یہ 1.25 انچ یہ تقریباً بن جاتا ہے ایک درہم. تو اتنا اگر غلاظت لگ جائے، یہ نجاست غلیظہ لگ جائے تو اسے دھونا واجب، اسے دھونا واجب. اور اس سے زیادہ لگ جائے تو دھونا فرض ہے، دھونا فرض ہے. اور اس سے کم لگ جائے تو دھونا بہتر ہے لیکن معاف ہے، بہتر ہے لیکن، یعنی اگر اس سے کم ہو اور وہ بدن پر ہو یا کپڑوں پر ہو تو نماز پڑھی جا سکتی، نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس کے برابر آ گیا تو اسے دھونا واجب ہو گیا، اور اس سے زیادہ ہو گیا تو دھونا فرض ہو گیا. اب فقہا نے پھر ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، کیونکہ یہ فقہ کے اصول اور یہ جو ہوتے ہیں نا وہ تو اپنی جگہ پر قائم ہوتے ہیں، مگر ضروریات کے تحت اور سہولیات کے تحت ان میں تھوڑی سی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. تو یہ فقہا نے لکھا کہ یہ اس دور کی بات ہے، معاف ہونا اور نماز پڑھنے کے لیے قابل ہونا اس چیز کا، درہم سے کم غلاظت کا، اس دور میں تھا جب انسانوں کے پاس ایک لباس سے زیادہ لباس نہیں ہوتے تھے اور پانی کی بھی کمی ہوتی تھی. اب ایک سے زیادہ لباس بھی ہیں اور پانی بھی وافر مقدار میں موجود ہے، لہذا اب زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کو دھویا جائے، اس غلاظت کو بھی دھویا جائے. تو اب زیادہ بہتر ہے، یعنی معافی کا جو اصول ہے یا حکم ہے یا سہولت ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس معافی کو اویل کرنا بہتر نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اس غلاظت کو دھو دی جائے. اب آگے آ گیا نجاست خفیفہ. نجاست خفیفہ کہتے ہیں اس نجاست کو جس کا نجس ہونا یقینی نہ ہو، جس کا نجس ہونا یقینی نہ ہو، کسی دلیل سے اس کا ناپاک ہونا ثابت نہ ہو. اگر ناپاک ہونے کے لیے کوئی ایک آدھ دلیل بھی آ جائے تو پھر تو وہ نجاست غلیظہ ہوگی، نجاست غلیظہ ہوگی. ناپاک ہونے کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور اس کے پاک ہونے میں بھی شبہ ہے. پاک ہونے میں بھی دلیل نہیں ہے، ناپاک ہونے میں بھی دلیل نہیں ہے، اور شبہ یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ پاک ہے یا شک میں پڑ گئی نا وہ چیز شبہ میں پڑ گئی. تو ایسی نجاست خفیفہ کہلاتی ہے. اب وہ کون کون سی چیزیں
حلال جانور جیسے گائے ہے، بکری وغیرہ، ان کا پیشاب یہ نجاست خفیفہ ہے، نجاست یعنی اگر کہیں چھینٹے پڑ جائیں تو کوئی بات نہیں، نماز پڑھنی ہو تو پڑھی جا سکتی۔ اب وہ کتنے پڑھیں تو ان کا دھونا واجب ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ اسی طرح حلال چڑیا ہے یا اسی طرح کے حلال چھوٹے جانور، چھوٹے پرندے ہیں، ان کی بیٹ یہ نجاست خفیفہ ہے، نجاست خفیفہ ہے۔ پھر بتا دیا انہوں نے کہ یہ جو چیل ہوتی ہے اور کوا ہوتا ہے اور گدھ ہوتا ہے، ان کی نجاست نجاست غلیظہ کہلاتی ہے۔ یہ غلیظ جانور ہیں اور ان کی نجاست بھی غلیظہ کہلاتی ہے۔ اور حرام پرندے جتنے بھی ہیں اڑنے والے، ان کی بیٹ بھی نجس ہوتی ہے۔ حرام پرندہ وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑا، حرام سارے جانور پرندے اڑنے والے، ان کی بیٹ نجاست وہ نجس ہوتی ہے، نجاست خفیفہ ہوتی ہے۔ یہ جو بڑے جانور حرام ہیں جیسے میں نے کہا چیل ہے، کوا ہے، گدھ ہے، ان کی بیٹ نجاست غلیظ ہے۔ باقی جتنے بھی پرندے ہیں وہ نجاست خفیف ہے۔ اچھا، اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس نجاست خفیفہ سے کپڑے اور بدن میں اگر یہ لگ جائے اور کسی حصے پر لگ جائے، حکم یہ ہے کہ اگر جس حصے پر لگی ہے اس کے چوتھائی حصے سے کم لگی ہے، چوتھے حصے سے کم لگی ہے تو وہ معاف ہے، نماز اس سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے برابر لگی ہے تو پھر اسے دھونا واجب ہے، اور زیادہ لگی ہے تو دھونا فرض ہو گیا۔ اب وہ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے، مثلا یہ بازو ہے ہمارے پاس، اسے 4 حصوں میں آپ تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کم لگی ہے تو یہ چلے گی، کوئی بات نہیں۔ اس کے برابر لگی ہے چوتھے حصے کے تو اب اسے دھونا واجب ہو گیا، اور زیادہ لگی تو دھونا فرض ہو گیا۔ اسی طرح یہ دامن ہے آپ کا، تو اسے آپ دیکھیں گے جتنی بڑی ایک چیز ہے، کپڑا ہے اور بدن ہے، یعنی جتنا وہ حصہ ہے، وہ پارٹ ہے جسم کا یا بدن کا، آپ نے اسے 4 حصوں میں تقسیم کر کے چوتھے حصے کو دیکھنا ہے کہ اس سے کم ہے، اس جتنی ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ اس سے کم ہے تو معاف ہے، برابر ہے تو واجب ہے، اور زیادہ ہے تو فرض ہے۔ لیکن یہاں بھی وہی اصول ہوگا کہ یہ تب کی بات تھی جب کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے اور پانی بھی نہیں ہوتا تھا، کم ہوتا تھا۔ اب کیونکہ کپڑے بھی ایک سے زیادہ موجود ہیں اور پانی بھی کثرت سے موجود ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسے دھو دیا جائے۔ یہ ہماری نجاست کے حوالے سے آج مختصر سی یہ ایک ٹاپک تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی فقہ عطا فرمائے۔ اسے اگر آپ کہیں تو پھر دہرا لیتے ہیں، اسے یہ ایسا یاد ہو جائے گا۔ تو نجاست گندگی کو کہتے ہیں، غلاظت کو کہتے ہیں۔ اب آپ نے مجھے ساتھ ساتھ بتاتے رہنا ہے کہ نجاست کی بنیادی طور پر ہم نے کتنی قسمیں پڑھی؟ 2 قسمیں پڑھی، نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقہ۔ نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقہ۔ نجاست حکمیہ کیا ہے؟ جو بظاہر نظر تو نہیں آتی مگر شریعت نے اسے نجس کہا، شریعت نے اسے نجس کہا ہے۔ مثلا وضو، نماز کے لیے وضو کرنا ہے جس میں پورا بدن انوالو ہو، جیسے غسل آ گیا، بعض اعضاء انوالو ہو جائیں، جیسے استنجا جب ہم کرتے ہیں، پاخانہ کیا، پیشاب کیا تو اب استنجا کیا ہے، اس کے بعد وضو کیا ہے، تو یہ حد سے اصغر اور حد سے اکبر، یعنی چھوٹا واقعہ آ گیا، چھوٹی بات ہوگی جس کے لیے وضو کرنے سے وہ پاک ہو گئے، اور ذرا بڑا ہو گیا جس کے لیے غسل سے اور پاک۔ یہ حکمیہ ہے۔ پھر حقیقت ہے، نجاست حقیقہ، جو دیکھنے میں نجاست نظر ہمیں آئے گی، اور انسان کھانے پینے کی چیزوں کو، اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں سے کو ان سے بچاتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ پیشاب ہے، شراب ہے، خون ہے اور پاخانہ وغیرہ۔ پھر اس نجاست حقیقہ کی 2 قسمیں،
ایک نجاست غلیظہ اور ایک نجاست خفیفہ. نجاست غلیظہ وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے بالکل واضح طور پر ثابت، اور نجاست خفیفہ وہ ہے کہ جس میں شبہ ہو، کوئی دلیل اس کے ناپاک ہونے میں بھی نہ ہو اور پاک ہونے میں بھی شبہ ہو، تو وہ نجاست خفیفہ کہلائے گی. نجاست غلیظہ کیا ہوگی؟ یہ جانوروں کا گوبر ہے، انسان کا پاخانہ ہے، پیشاب ہے، منی ہے، خون ہے، بہتا ہوا انسان کا یا حلال جانوروں کا بہتا ہوا خون ہے، شراب ہے، یہ نجاست غلیظہ ہے. اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ 1 درہم کی مقدار کے برابر ہو تو اسے دھونا واجب ہے، اس سے کم ہو تو معاف ہے، اس سے زیادہ ہو تو اسے دھونا فرض بن جاتا ہے. پھر نجاست خفیفہ کی طرف آ گئے. تو نجاست خفیفہ کیا ہے؟ ہم نے پڑھا جس پر کوئی واضح دلیل بھی نہیں اس کے ناپاک ہونے کی اور پاک ہونے میں بھی شبہ ہے. تو اس کا حکم کیا ہے؟ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ حلال جانوروں کا پیشاب ہے، چھوٹے حلال پرندوں کی بیٹ ہے، یہ نجاست خفیفہ ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ جس بدن یا لباس کے جتنے حصے پر لگی ہے آپ اسے دیکھیں کہ 1/4 حصے سے کم ہے تو معاف ہے، 1/4 کے برابر ہے تو واجب ہے، 1/4 سے زیادہ ہے تو فرض ہے. یہ حکم ہو گیا. اب ایک خاص بات جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ کہ یہ نجاست غلیظہ ہو یا نجاست خفیفہ ہو، یہ جو معافی والی بات ہے یہ اس وقت قابل قبول تھی جب لباس کم ہوا کرتے تھے اور پانی بھی کم ہوا کرتا تھا. اب کیونکہ لباس بھی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اور پانی بھی زیادہ ہے تو فقہا کا اس بات پر یوں سمجھیں اجماع ہے کہ اب ان چیزوں کو پاک کر دینا زیادہ بہتر ہے. تو یہ ایک ٹاپک تھا ہمارا. دوسری بات بھی حدیث ہے، اس کا اگلا ٹاپک کوشش کرتا ہوں کہ اسے جلدی سے ہم ختم کر لیں تاکہ یہ آج ہمارے یہ جو اس لیکچر کے 6 جو حصے تھے وہ سارے کے سارے مکمل ہو جائیں. اب 5واں ہے الحدیث. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث کہلاتا ہے. یہ خلق عظیم اور حسن خلق کے حوالے سے کہ حسن خلق کی فضیلت کیا. اللہ رب العزت نے بڑے ناز سے اپنے محبوب سے کہا انک لعلی خلق عظیم. اے محبوب آپ خلق عظیم کے مالک ہیں اور خلق عظیم پر ہیں. یعنی آپ کا کردار کیا ہے کہ کائنات میں آپ سب سے عظیم خلق کے مالک ہیں. اور خود رسول کائنات نے بھی بیان فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو آیا ہی اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے، اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے. اب ہم امت محمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم ہیں رسول کائنات کی امت ہے. تو رسول کائنات کا جو پہلا خاصہ ہے جس پر خود رسول کائنات بھی فخر کرتے ہیں اور اللہ بھی ناز کرتا ہے وہ آپ کا حسن خلق. ہم میں اس چیز کی کمی ہے. اللہ رب العزت اس کمی کو دور کرنے کی ہمیں توفیق اور فکر عطا فرمائے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے کہ رسول کائنات نے فرمایا. اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ہماری توجہ نہیں ہوتی، دھیان نہیں ہوتا. حضور اکرم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. مومنین میں سے ایمان کے حوالے سے سب سے کامل مومن وہ ہے، کامل ترین مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ احسن ہے، جس کا خلق سب سے حسین. جو خلق میں جتنے مرتبے پر ہے ایمان میں اتنے مرتبے میں. ہم ایمان کو الگ لیتے ہیں، ہم ایمان عبادتوں کو کہتے ہیں. آقا نے ایمان حسن خلق کو کہا ہے. حسن. اب ہم جب اپنے رویوں کو دیکھتے ہیں شب و روز، گھر کے ہوں یا گھر سے باہر ہوں، تو یہ چیز ہمارے اندر
تقریباً نہیں مکمل طور پر ناپید ہو گئی ہے، نہیں پائی جاتی، حسن خلق والی بات ہمارے اندر موجود نہیں ہے. جبکہ آقا نے فرمایا یہ جو خلق ہے، خلق جتنا خلق بڑھتا جائے گا انسان اور مومن اتنا ایمان میں آگے بڑھتا جائے گا. ہم سجدوں میں آگے بڑھتے ہیں، نمازوں میں، عبادات میں آگے بڑھتے ہیں، تلاوت میں آگے بڑھیں گے، روزے رکھ کے آگے بڑھیں گے، حج کر کے آگے بڑھیں گے، عمرے کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، فقیروں کے بازار درباروں میں جا کر، ان کی برگاہوں میں جا کر، ولیوں کی نشست میں جا کر بیٹھ کر آگے بڑھنے کی اور ایمان کی تکمیل کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا ایمان مکمل ہوتا جا رہا ہے. رسول کائنات نے فرمایا کہ یہ ایمان اس کا اس درجے پر ہے جو خلق کے اعتبار سے اس درجے پر ہے. جس کا خلق احسن ہے، جو خلق میں آگے ہے، وہ ایمان میں بھی آگے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. ہم نے جمعہ پر زبان کے حوالے سے بات میں نے کی تھی کہ ہم زبان کو جو استعمال کرتے ہیں تو آقا نے زبان پر ہی بنیاد رکھ دی ہر چیز کی، اعمال کی بنیاد زبان کی حفاظت پر رکھ دی. ادھر وہ زبان کیونکہ خلق کے اظہار کا وہ پہلا یہ سبب ہے نا، ہم بولیں گے، ہمارے لہجے بتائیں گے کہ ہم اخلاق کے کس معیار پر ہیں اور کس مقام پر ہیں. تو فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان کے اعتبار سے مومن کامل ترین وہ ہے جس کا خلق کامل ہے، جو ان میں سے خلق میں سب سے آگے. اب پھر فرمایا خیارکم لنسائہم، یہ پھر اگلی بات ہے. ہم باہر بڑی میٹھی زبانوں سے بولتے ہیں، گھر میں اپنی خواتین سے ہمارے لہجے تلخ ہوتے ہیں. یہ تقریباً ہر گھر کی کہانی، یہ تقریباً ہر گھر کی کہانی یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جسے توفیق عطا فرمائی وہ بہت کوئی ڈرتا ورتا نہ ہو، تو باقی ہر گھر میں یہی معاملہ ہے کہ باہر تو ہم بڑے خوش اخلاق خوش مزاج ہوتے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے یہ بڑا میٹھا آدمی ہے، بڑا خلیق آدمی ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، بڑا نرم مزاج ہے، نرم گو ہے. لیکن گھر والے ہم سے، وہ جب گھر سے ہم باہر نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر ہو باہر ہی رہو، ہم سے ٹلے ہی رہو. یہ ایک حقیقت ہے، حقیقت ہے کہ نہیں؟ یہ ایک حقیقت ہے. شالا مڑ کے نہ ہو، پنجابی چکساں بھائی جتنی دل بتنے ہو ادا ہی ٹکے رہو، ٹلے رہو سیدھے. تو یہ ہمارے گھر کی معاملہ. رسول کائنات نے فرمایا کہ خیارکم لنسائہم، تم میں سے یہ یاد رہے کہ حسن خلق باہر کا نہیں، تم میں سے پھر وہ جو خلیق لوگ ہیں، حسن خلق والے لوگ ہیں، ان میں سے پھر بہتر وہ ہوگا. ان میں سے یعنی خلق باہر دکھانا ہے لیکن اس خلق کا جو مظاہرہ ہے عملی اور بیس اور بنیاد وہ آپ کا گھر ہے، اور گھر میں بھی آپ کی خواتین ہے اور آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیوی ہے. اور فرمایا خیارکم، تم میں سے سب سے بہتر، خیارکم لنسائہم، جو اپنی بیویوں کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے، اپنی خواتین کے لیے سب سے بہتر ہو، وہ بہتر ہو. باہر آپ جیسے بھی خلق کا مظاہرہ کریں، اندر کا جو خلق ہے آپ کے گھر کا وہ جتنا بہتر ہوگا آپ اتنے بہتر کرائیں. اور پھر آقا نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ خیارکم لنسائکم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی ازواج کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے. اور فرمایا تم میں سے، سب میں سے، میں اپنے خیرکم لأہلی، میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے یہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. اور پھر ساتھ ہی فرمایا یہ یاد رہے کہ میں تم سب میں سے، قیامت تک آنے والے ہر انسان سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. تو اب گویا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناز سے یہ بات اس لیے کی ہے کہ میں یہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے دیا، میں اپنے گھر والوں کے لیے اتنا بہتر ہوں، تم سب سے بہتر ہوں. تو
تو وہ اللہ کے محبوب نے اپنی بہتری کو اور خیر کو ہمارے لیے معیار بنایا. سبحان اللہ. ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم صرف سن لیں کہ وہ بہتر ہے. اکثر کیونکہ ہماری یہ گفتگو ہوتی تھی کہ وہ تو نبی تھے نا جی, وہ تو نیک لوگ تھے نا جی, ہم تو ماڑے گناہگار لوگ ہیں. بھائی حضور کے اسوہ کو اپنانے کا حکم دیا گیا, یہ کہنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ او جی ہم نے, وہ تو نبی ہیں, وہ تو امام الانبیاء ہیں. تو فوراً جب یہ ذہن میں آتا ہے تو پھر اس پر یہ اعتراض ہونا اور اٹھنا بنتا ہے کہ میں نے یا ہم میں سے کسی نے آپ کو یا کسی کو نبی ہونے کے لیے نہیں کہا, نبی کا اسوہ اپنانے کے لیے کہا. یہ تو نہیں کہا کہ آپ نبی کا نبوت کا اعلان کر دیں, بلکہ ہم کہتے ہیں کہ آقا کا کیا اپنائے, اسوہ اپنائے. اور آقا بار بار اپنا اسوہ اس لیے بیان کرتے ہیں اور اپنا خلق اس لیے بیان کرتے ہیں کہ امتی اس اسوہ کو اپنائے, اس کے مطابق چلے. اور قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اسے اپناؤ, اپنانے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آپ پھر اپنائیں گے تو اسی مرتبے کو پہنچ جائیں گے. وہ مرتبہ تو نہ ہم پا سکتے ہیں نہ پانے کا خیال کر سکتے ہیں. یہ سوچنا بھی کفر ہے, یہ سوچنا بھی کفر ہے. لیکن اس مرتبے کے مطابق چلنا یہ عین ایمان ہے, یہ عین ایمان. پھر فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم. یہ جو مومن ہوتا ہے, مومن لیدرک بحسن خلقہ, اپنے حسن خلق کے ذریعے کون سا مقام اور مرتبہ پا لیتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں الصائم القائم, اس شخص کا مقام اور مرتبہ اسے مل جاتا ہے حسن خلق رکھنے والے کو جس شخص نے ساری زندگی دن میں روزہ رکھا ہو اور ساری زندگی رات کو قیام کیا ہو. ساری زندگی دن کو رکھا روزہ اور ساری زندگی رات کو کیا قیام. ایک وہ شخص ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جو پیار محبت سے حسن خلق سے لوگوں سے پیش آتا ہے. وقولوا للناس حسنا, جو حسن کردار حسن اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے, وہ شخص وہ مقام پا لیتا ہے زندگی بھر روزہ رکھنے والے کا اور زندگی بھر شب راتوں کو قیام کرنے والے. پھر اسی طرح آقا کریم فرماتا ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, آقا نے فرمایا حرم علی النار کل ہین سہل قریب من الناس, کہ آگ کس پر حرام ہے. ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا. اس دعا سے پہلے اگر ہم یہ کردار اپنا لیں تو یہ دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی. یہ کردار اپنا لیں تو پھر دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی. وہ کیا ہے کردار؟ کہا جہنم کی آگ حرام ہے. کس پر حرام کر دی گئی ہے؟ کر دی, ازل سے کر دی گئی ہے. کس کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے ہین, جو نرم خو ہے, جو نرم مزاج ہے, جو نرم مزاج ہے. وسہل, اور خوش اخلاق ہے, اور خوش اخلاق ہے. قریب من الناس, اور لوگوں کے قریب قریب رہتا ہے, ان کے دکھ درد سنتا ہے اور بانٹتا ہے. ان کے قریب رہتا ہے, ہم دور دور رہتے ہیں. جو قریب رہتا ہے لوگوں کے, ان کے دکھ درد بانٹتا ہے, سنتا ہے اور بانٹتا ہے, بانٹنے کی کوشش کرتا ہے, اسی تک و دو میں لگا رہتا ہے. تو وہ شخص آقا فرماتے ہیں اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی. اور وہ شخص کون سا شخص؟ نرم خو ہے. نرم خو یعنی نرم مزاج ہے, اس کی طبیعت میں نرمی, نرم خو ہے. نمبر 2, وہ جو خوش اخلاق ہے, سہل, خوش اخلاق ہے. سہولتیں, سہل کا معنی سہولتیں دینے والا ہے, آسانیاں پیدا کرنے والا ہے, آسانیاں بانٹنے والا ہے, آسانیاں بانٹنے والا ہے. اور تیسرا, لوگوں کے قریب قریب رہتا ہے, ان کے دکھ درد محسوس کرتا ہے, ان کا مداوع کرتا ہے. اس شخص پر جہنم کی آگ حرام ہو. اب یہ جو نماز ہے, یہاں میں تھوڑی سی بات کر دوں کہ نمازوں میں سب سے جو افضل عبادت ہے وہ کون سی عبادت ہے؟ تہجد.
کون سی بات ہے؟ سب سے تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کرنی ہے نا بندے نے، ادھر اللہ ہونا ہے، ادھر اس کا افضل عبادت رات کی عبادت اور تہجد ہے۔ مگر فرض نماز گھر میں پڑھیں تو ایک، مسجد میں پڑھیں تو بتائیے 27 نماز، گھر میں پڑھیں تو ایک، مسجد میں پڑھیں تو یہ 1 سے 27 کیسے ہوگی؟ جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں تو کتنی ہو جاتی ہیں؟ سنا ہوا ہے۔ تو یہ ایک نماز ہے، نماز ہے کہ گھر میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں، وہی 4 رکعتیں تھی ادھر پڑھی، وہی 4 مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی، ادھر 1 کہلائی ادھر 27 کہلائی۔ نہیں سر، ایک کا جو ہے نا وہ ڈبل نقصان ہوتا ہے، جو مہر لگتی ہے غلط والی نام، وہ تو اپنی جگہ پر ہے نا جی، دو نقصان، وہ نقصان الگ ہو گئے۔ لیکن آپ دیکھیں مسجد ہے، نماز پڑھی تو گھر پڑھی تو 1، مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی تو 27۔ یہ جو فرق ہے یہ کیوں ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ مسجد میں جائیں گے کندھے کے ساتھ کندھا ملے گا، جسم کے ساتھ جسم مس ہوگا، آپ کو اس جسم کی حدت، اس کی برودت آپ کو محسوس ہوگی، آپ سمجھیں گے کہ میرے ساتھ کھڑا ہوا اس کا بدن بتائے گا کہ وہ خوشی کے عالم میں ہے کہ غم کے عالم میں ہے، بیمار ہے یا تندرست ہے۔ آپ اس کا حال احوال پوچھیں گے، اس سے خیر پوچھیں گے، اس کا دکھ سکھ بانٹیں گے، تو وہ جو ایک دوسرے کے احوال سے واقف ہونا ہے وہ کہاں ہونا ہے؟ جا کر مسجد میں۔ تو اس لیے فرمایا گھر میں پڑھو تو 1، وہاں پڑھو تو 27۔ کیوں؟ کہ وہاں جا کر آپ اپنے مومن بھائی کی احوال سے واقف ہوتے ہیں، اور ان احوال سے واقف ہو کر اگر وہ کسی مصیبت میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، تو آپ اس کے دکھ درد کا مداوع اور علاج کرتے ہیں، اور کچھ نہ کر سکیں تو کم از کم اسے آسرا اور سہارا دیتے ہیں، اسے حوصلہ دیتے ہیں، اس کی ہمت بناتے ہیں۔ تو وہ نماز مسجد میں ہم پڑھتے ہیں جی، جماعت کے ساتھ نماز فرض ہے جی۔ حضور نے فرمایا گھر میں پڑھیں گے تو ایسے گھروں کو میرا دل کرتا ہے کہ میں جلا دوں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، لیکن اس حقیقت سے ہم ناآشنا ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے ساتھ کھڑے ہوئے نمازی بھائی یا وہاں جتنے بھی لوگ آئے ملے، حال احوال پوچھا، ان کی خیر خیریت پوچھی، دکھ سکھ سنا اور اسے بانٹنے کی کوشش کی۔ تو فرمایا وہ جو لوگوں کے قریب رہتا ہے، لوگوں کے قریب رہتا ہے۔ پھر اس میں حسن خلق میں جو نرم گوئی ہم نے پڑھی، جو پہلا وصف ہے خلیق کا، صاحب خلق کا، امام بخاری اور مسلم نے اسے لکھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا فرماتے ہیں ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ہر ہمارا ایک جملہ ہوتا ہے ہمارا، اور وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ اور جی مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، تو پھر برداشت ہوتا کیا ہے؟ کرنی ہی غلط بات برداشت ہے، صحیح بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہاں تو یہ جو کیفیت ہے انسان کی برداشت کی یا صبر کی یا تحمل کی یا بردباری کی، وہاں تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس چیز کی ضرورت ہے وہاں جہاں آپ کے مزاج کے علاوہ کوئی برعکس کوئی بات ہو رہی ہو، تو اس لیے برداشت کرنی ہی غلط بات تھی۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو کھڑے لوگ ہیں، ہم سے تو غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ سب سے پہلا اٹیک ہے، گویا اپنے خلق پر اٹیک ہے۔ بندہ خود اپنی ذات پر، اپنے اخلاق پر حملہ کر رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے کہ بھائی میرے پاس خلق جیسی کوئی چیز نہیں، خلق جیسا کوئی وصف میرے پاس نہیں موجود۔ تو آقا فرماتے ہیں اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے ہر معاملے میں، یعنی جہاں جتنی شدت بڑھتی جائے گی آپ کی نرمی اتنی بڑھتی جائے گی، اسے اللہ پسند کرتا ہے، اسے پسند فرماتا ہے۔ اور پھر ایک اور متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اے عائشہ اللہ خود بھی نرم خو ہے، خود بھی نرم خو ہے اور نرمی ہی کو پسند فرماتا ہے، نرمی ہی کو پسند فرماتا ہے، خود بھی نرم خو۔
پھر ایک روایت میں ہے رسول کائنات فرماتے ہیں ان اللہ رفیق ویحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی الانس. اللہ نرم خو ہے، نرم سلوک کرنے والا ہے. اللہ نرم سلوک کرنے والا ہے اور نرمی ہی کو پسند فرماتا ہے. ویؤتی علی الرفق، اور نرمی ہی پر لوگوں کو عطا بھی کرتا ہے. اس کی عطائیں نرموں پر ہوتی ہیں، نرم خو پر ہوتی ہیں، نرم مزاج والوں پر اس کی عطائیں ہوتی ہیں. ما لا یؤتی علی الانس، جو سخت مزاج ہوتے ہیں ان پر اس کی عطائیں نہیں ہوتی. اور جتنی عطا اس کی نرم خو پر ہوتی ہے اتنی سخت مزاج اور بد مزاج پر نہیں ہوتی. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے محبوب سے خود فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. مومنین پر اور عالمین پر اللہ کی رحمت کون ہے؟ اللہ کی رحمت. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. مومنین و عالمین، جملہ عالمین پر، اولین و آخرین پر، مکان اور لامکان کے تمام باسیوں پر، دنیا و آخرت کے سارے عالمین پر. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی سارے عالمین پر مصطفیٰ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا. اور خود مصطفیٰ کو فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. مخلوق پر میری رحمت آپ ہے اور آپ پر میری رحمت آپ کی نرمی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ پر میری رحمت کیا ہے؟ آپ کی نرمی. تو گویا اللہ نے محبوب کو پہلے نرمی عطا کی، اپنی رحمت محبوب کو عطا کی، اور پھر اس محبوب کو سارے جہانوں کا کے لیے سراپا رحمت بنا کر دے. اتنی بڑی چیز ہے نرمی، اتنا بڑا خلق ہے اور اتنا بڑا وصف ہے نرمی کا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ. وہ گویا آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ نے نرم خوئی کی رحمت کی صورت میں رحمت اپنے محبوب کو دی، اور محبوب نے پوری کائنات میں بانٹی، اور آج بھی بٹ رہی ہے اور قیامت تک بڑھتی جائے گی، اور بعد از قیامت بھی بڑھتی رہے گی. وہ اتنی بڑی نرمی. اور وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، بد مزاج ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ سے بھاگ جاتے، دور ہو جاتے. تو رسول کائنات ہر کوئی دشمن بھی آپ کی توجہات کا وہ محتاج بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے اور خواہش بھی رکھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس لیے کہ رسول کریم کو اللہ رب العزت نے نرم مزاج بنایا. کیا بنایا؟ نرم مزاج بنایا. پھر اسی طرح فرمایا، یہ آخری حدیث امام مسلم نے اور حضرت ابو داؤد نے حضرت جریر کے حوالے سے روایت کیا. اسے آگے فرماتے ہیں میں یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم ہے. جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے معلوم کر دیا گیا. تو دوستان عزیز وقار، یہ جو نرم گوئی ہے، نرمی ہے، نرم مزاجی ہے، نرم مزاجی، یہ حسن خلق کا ایک حسن خلق میں سے ایک وصف ہے. اور حسن خلق اللہ رب العزت کی عطا ہے جو بطور خاص اپنے محبوب پر ہے، اور پھر رسول کائنات کو کائنات میں بھیجا ہی اس حسن خلق کی تکمیل کے لیے. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے لہجوں میں نرمی کی توفیق عطا فرمائے، حسن خلق کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم نے سنا ہے، سنایا ہے، پڑھا ہے، پڑھایا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کے شب و روز ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.